الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. پڑھیے. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا ہو دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. ہاں پڑھیے. دونوں عالم کا دولا ہمارا. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. شمع وہ لے کر آیا ہمارا. اور جن کے تلووں کا دھون ہے بے حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے بے حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے بے حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اور خلق سے اولیاء سے رسول
رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا۔ اور قابل توجہ شعر ہے کہ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اور بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پہ کروڑہاں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، یعنی حضور کا نور زمینوں پہ بھی ہے اور آسمانوں پہ بھی ہے۔ اور میرے نبی کے نور سے اللہ نے لوح و قلم کو پیدا کیا، شمس و قمر کو پیدا کیا، صالحین اور انبیاء کی روحوں کو پیدا کیا، یہ سب صدقہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ والا فرماتے ہیں، لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، اور ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ اور انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو،
کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، اور جس نے مردہ دلوں کو دی عمر عبد، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر عبد، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندگی ہے حق سن کر سمجھ کر پوری زندگی اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دینے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب وقت اجل آئے خاتمہ بالخیر ہو تو ایمان کے اوپر ہو، اور یوں اعلیٰ حضرت کی دعا کا فیض اللہ ہم اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل چاہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع اعلیٰ حضرت کشتہ عشق و محبت، عارف باللہ، عالم ظاہر و باطن، عالم ربانی، نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی حیات طیبہ کے چیدہ چیدہ واقعات اور کچھ باتیں پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مرتبہ اور کیا شان عطا فرمائی ہے۔ حقیقت میں شان وہی ہے جو اللہ نے خود قرآن کریم میں ولیوں کی بیان کی ہے اور علماء کی بیان کی ہے۔ آپ عالم بھی تھے اور باعمل بھی تھے، آپ عارف بھی تھے اور عابد بھی تھے، اور آپ ولی کامل بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں کے اوپر ایمان کو نقش کر دیا، ایمان کو نقش کر دیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ایمان کو لکھنے والا کون ہے؟ خود پروردگار۔ اور بعض اوقات اہل اللہ میں سے ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ اللہ نے ان کو ظاہری علم بھی دیا ہے اور باطنی علم کی نعمت سے بھی مالا مال کیا، اور ان کے دلوں کو اللہ نے ایسا نورانی کر دیا ہے، ایسا پاکیزہ بنا دیا ہے
کہ ان کے دل ایسے روشن ہو گئے ہیں اور منور ہو گئے ہیں کہ جو ان کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے، وہ بھی منور ہو جاتا ہے اور اس کو بھی روشنیاں مل جاتی ہیں۔ اور یہ سارا فیض سرکار دو عالم نور مجسم سرکار دو جہاں جانے جانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ دیکھو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق ہونا بڑی بات ہے، اور عالم جب تک عاشق نہیں ہوتا، قربت خدا بندی نہیں ملتی تو دل روشن نہیں ہوتے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر کے اندر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ میرے اوپر جو فیض اور رنگت ہے یہ سب پیر و مرشد کے وسیلے سے سرکار دو جہاں کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جن کی رنگت سے بے رنگ بے رنگ گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر ایمان کو نقش کر دیا۔ دیکھو ایک ہوتا ہے لکھنا، ایک ہوتا ہے نقش کرنا۔ لکھا تو مٹ جاتا ہے لیکن نقش کیا ہوا مٹتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر ایمان کو نقش کر دیا۔ مثلاً ایک مثال دے کے بتاؤں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی مبارک دی، فرمایا ابو بکر اس کے اوپر لکھا کے لے آؤ، نقش کروا کے لے آؤ لا الہ الا اللہ۔ وہ گئے اور نقاشی کرنے والے سونار کو کہا کہ ایسا کرو اس کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نبی پاک کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے صداقت کے پیکر ہے میرے پیارے ابو بکر، میں نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوانا اور اس پہ تو لکھا ہے محمد رسول اللہ۔ وہاں ابو بکر صدیق بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی غور کر لیں جو کہتے ہیں علی ولی اللہ ہیں، ان کے لیے بھی سبق ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میری محبت نے گوارا نہ کیا کہ اللہ کے نام کو لکھوں اور آپ کے نام کو اللہ سے جدا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہ عرش کے اوپر بھی لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لکھا، اور تمام آپ کے عقیدت مند اور آپ کے امتی اسی کلمے کو پڑھتے ہیں۔ اسی کلمے والے کی خبر حضرت آدم نے بھی دیکھی اور اس کا واسطہ پیش کیا جو اللہ کے عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں جنت کے دروازوں پہ بھی یہی لکھا ہے، اور میرے نام آسمانوں میں بھی کتبے لگائے گئے، معراج کی رات حضور نے پڑھے ہیں۔ تو میری محبت نے گوارا نہ کیا کہ ذکر خدا تو لکھا جائے اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو ہے، تو میں نے یہ لکھ دیا۔ ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ابو بکر کی محبت نے گوارا نہ کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جدا نہ کیا جائے، تو اللہ نے فرمایا جبریل میرے ابو بکر کا نام خود لکھ دو، کہ میں چاہتا ہوں وہ میرے حبیب سے اس قدر پیار کرتے ہیں تو ان کا نام میرے حبیب کے نام کے ساتھ، دیکھو نام بھی لکھا اور آج تک حضور نے اپنے دامن میں ساتھ لٹایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یاد رکھو کہ نقش کیا، نقش انگوٹھی کے اوپر نبی پاک نے کروایا، اور نقش کبھی مٹا کرتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم
اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نیک بندوں کے دلوں کے اوپر اس کو نقش کر دیا ہے۔ اسی بنا پہ اعلیٰ حضرت، ابھی تو آپ کا ذکر چھڑے گا، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کہ احمد رضا کے دل کو چیر کے دیکھ لو، ایک کے اوپر ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پہ ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دل کے دو حصے کر لیے جائیں تو یہی کلمہ ملے گا۔ یہ تھا عشق رسول، یہ تھی ان کی محبت۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، پیکر حسن و جمال، مصدر جود و نوال، منبع فضل و کمال، مرکز عشق و محبت، صلی اللہ علیہ وسلم سے ملت کا رشتہ، عقیدت تو نیاز مندی کا استوار کرنے والا کون؟ امام احمد رضا ہے۔ یہ ارجمند روح قدرت کی بے نظیر صلاحیتوں سے بہرہ ہو کے 10 شوال المکرم 1272 14 جون 1856 بروز شنبہ یعنی ہفتے والے دن زور کے ٹائم بریلوی میں آپ پیدا ہوئے، محلہ جسولی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا۔ بات چل رہی تھی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پہ ایمان کو نقش کر دیا۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْ أَيَّدَ يُؤَيِّدُ أَيِّدًا، اس کا معنی ہے ودیت کرنا، عطا کرنا، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے روح سے ان کی مدد کی، روح سے ان کی مدد کی۔ تو اس سے مراد مفسرین بہت سارے نقطے بیان کرتے ہیں، یہاں تو اللہ کی خاص قدرت کی نظر حاصل تھی، اور بعض اوقات نبی کے عاشقوں کی اللہ جبریل کے ذریعے بھی مدد کرتا ہے، جیسے حضرت حسان ابن ثابت حضور کی نعتیں لکھتے تھے، سرکار دو عالم کی شان میں عربی اشعار عربی کے اندر کہتے تھے، اور کعب بن عبار اور اس طرح بہت سارے سرکار کی شانیں لکھنے والے، حضور فرماتے ہیں حسان اللہ تیری روح القدس سے مدد کرے، روح القدس سے مدد کرے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اور جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور جو سچے عاشق ہوتے ہیں عبادت میں ہوتے ہیں ان کے گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اور ان کو سینے سے سینہ لگا کے فیض یاب کرتے ہیں، تو کہیں یہاں سے بھی روح کی مدد ہو جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی روح تو ویسے ہی وہ عاشق کی روح تھی کہ جس روح کو قرار مصطفیٰ جانے جانا کے ذکر سے ملتا تھا، حضور کے ذکر سے ملتا تھا، اور آپ کا تاریخی نام جو ہے المختار ہے، اور باپ نے نام محمد رکھا۔ کیا رکھا؟ محمد۔ حدیث مبارکہ اللہ کی حبیب فرماتے ہیں اگر اللہ تمہیں چند اولادیں عطا فرمائے، چند اولادیں عطا فرمائے تو ایک بیٹے کا نام محمد رکھو۔ کیا رکھو؟ محمد رکھو۔ اور بہت سارے بزرگ فرماتے ہیں جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرما دے وہ یہ منت مان لے، ہے عورت یا مرد، کہ یا اللہ نام محمد رکھ دیتے ہیں، بیٹا ہوا تو تیرے نبی کا میلاد منائیں گے۔ اور یہ پکی تجربے کی بات ہے، عقیدہ ہو، عقیدے میں گڑ مڑ نہ ہو، عقیدہ سچا ہو، نمازی ہو، عاشق ہو، تو انشاءاللہ اللہ بیٹا ہی عطا کرے گا۔ تو یاد رکھو اعلیٰ حضرت کا نام محمد رکھا، تاریخی نام المختار ہے، اور جد امجد نے احمد رضا پکارا، احمد رضا پکارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی
کہ آپ نے 14 سال پونے 14 سال کی عمر کے اندر جتنے مروجہ علوم تھے وہ سارے ہی پڑھ لیے. یعنی ابھی طالب علم تھے، 13 سال کچھ ماہ ہیں کے اندر آپ مفتی بن گئے، عالم بن گئے، مشہور واقعہ ہے. اور اسی دن آپ بالغ ہوئے، اسی دن پہلا فتویٰ لکھا اور اسی دن اپنے والد کی خدمت میں پیش کر دیا اور نے کہا جواب صحیح ہے. بعد نے لکھا اسی دن ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، فتویٰ لینے کے لیے، آپ کے والد سے کہنے لگا حضرت فتویٰ لکھنا ہے. کہا جی مفتی صاحب اندر بیٹھے ہوئے، جائیں ان سے فتویٰ لے لیں. اندر ہو کے نہ آ گئے. کہا جی اندر تو کوئی مفتی نہیں، وہ سمجھے کوئی بڑی پگ ہوگی، کوئی جبہ کبا ہوگا، کوئی بڑی عمر کا ہوگا. کہا جی ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے 13-14 سال کا بچہ ہے اور وہی ہے. فرمایا وہی تو مفتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ شانی آپ کو عطا فرمائی، اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ، میرا رب جسے چاہے حکمت عطا کر دے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور فرمایا جسے ہم نے حکمت دی، حکمت سے دین کا علم مراد ہے، علم ظاہر مراد ہے، علم شریعت مراد ہے، علم طریقت مراد ہے، علم حقیقت مراد ہے، علم معرفت مراد ہے. فرمایا کہ ہم نے جسے حکمت عطا فرما دی، فرمایا یوں سمجھو کہ اسے سارا کچھ ہی دے دیا، ساری بلائیاں ہی دے دی. اور اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے بھی ہیں، اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. فرمایا کہ اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جسے اللہ نے علم لدنی سے نوازا ہے، علم لدنی سے نوازا ہے. سبحان اللہ. اور کیا میں بتاؤں آپ کی شان، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ مفتی بنے، اور مفتی بننے کے بعد تقریباً یہ دور تھا اعلیٰ حضرت کا کہ جب آپ شرف بیعت ہوتے ہیں کہ والد صاحب آپ کے کہنے لگے بھائی احمد رضا بیٹا میں چاہتا ہوں کہ علم ظاہر تو لے لیا ہے، 5 استاد ہیں آپ کے علم کے اندر، عالم بننے کے اندر کتنے استاد ہیں؟ 5. اور 56 علوم کے اوپر آپ کو دسترت حاصل ہے. بعد نے 95 علوم بھی کہا، بعد نے 105 بھی کہا، بعد میں تقریباً 120 علوم گنوائے ہیں کہ جس کے اوپر آپ کو پوری مہارت حاصل تھی. مثلا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں ان کو بولنے کا بڑا ملکہ آتا ہے، اچھے انداز میں بولتے ہیں اور لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی. بہت سارے اچھی سریلی آواز والے ہوتے ہیں، ویسی آواز ہر بندے کی نہیں ہوتی. بہت سارے کتاب لکھنے کے اندر بڑا ملکہ ہوتا ہے، بہت سارے حدیث لکھنے کے اندر بڑی دسترت حاصل ہوتی ہے، بہت سارے تفسیر لکھنے کے اندر کمال رکھتے ہیں، بہت سارے فتاوی جات کے سوالوں کے جواب میں ایسی مہارت تامہ رکھتے ہیں کہ آن فان فوراً ہی مسئلہ لکھ دیتے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں ہم جیسے نکمے کہ جا کتابیں ٹٹولنی پڑتی ہے اور دیکھنے کے بعد پھر جا کے کوئی فیصلہ کرنا ہے جی اس فتوے کا جواب یہی ہے. اور جو اعلیٰ حضرت پہ اعتراضات کرتے ہیں نا، ان لوگوں نے بھی اپنی لائبریریوں کے اندر فتاوی رضویہ رکھا ہوا ہے. اور جب ان کو بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو امام احمد رضا کی طرف آنا ہی پڑتا ہے. لائبریریاں چھپا کے رکھی ہوئی کتابیں، کوئی یہ نہ کہے کہ بریلوی امام کی کتاب پڑھ رہا ہے. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے بڑا کمال فرمایا، جس فن کے اوپر قلم اٹھایا ہے کمال کر دیا. فرمایا یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کلمے کرامت کو اپنی قدرت کا نور عطا فرمایا تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ علم ظاہر پڑھ لیا اور پیر و مرشد کی بارگاہ میں آپ کے والد لے گئے آل رسول معراروی کی بارگاہ میں. اور یہ کون سا سن تھا؟
یہ تھا تقریباً شرف بیت جو آپ نے کیا ہے 1295 ہجری، 1295 ہجری، اور عیسوی ہے 1877، اور آپ کو آپ کے والد آل رسول میں، یار ادھر توجہ کرو نا یار، پنکھے کیا چلتے نہیں دیکھے آپ لوگوں نے کبھی؟ بڑے افسوس کی بات ہے، کوئی ایک اٹھ کے چلا دیا کرو، ادھر توجہ ساری ادھر رکھو، تقریر میں بدمزگی پیدا نہیں کیا کرو۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد آل رسول میراروی کی بارگاہ میں لے گئے، جب ان کی بارگاہ میں لے گئے تو کہا حضور میرے شہزادے کو اپنی غلامی میں قبول کر لو، یہاں تک کہ آل رسول میراروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ اور سنو توجہ کے ساتھ، آج کل تو میاں خلافتیں بڑھتی ہیں، خلافتیں بکتی ہیں، اور ایسے نکمے اور نکھٹو بلکہ شمشتو ہیں جن کو شریعت کے نام کا پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، اس کے اوپر بھی اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں۔ فرمایا یوں سمجھو شریعت درخت ہے، معرفت اور طریقت اس کا پھل ہے، یہ جدا نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، اور دونوں چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے، اور داتا علی اجویری جن کے پچھلے جمعے ذکر آیا تھا، آپ فرماتے ہیں جو شریعت کو لے لے طریقت کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ، جو طریقت کو لے لے شریعت کو چھوڑ دے وہ زندیق ہے۔ فرمایا کامیاب وہی ہے جو شریعت کو بھی لے اور طریقت پہ، جب شریعت پہ عمل کرے گا تو طریقت خود ہی آ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ گئے، اور میں نے کراچی کے اندر بھی کئی آستانوں سے وابستہ ہوں، جاتا رہتا ہوں، ایسے نکموں کو خلافت دے دیتے ہیں کہ جن کو میں کہتا ہوں وضو کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہوگا، ان کو وضو کی سنتیں نہیں یاد ہوں گی، نماز کے پورے فرائض و واجبات نہیں آتے ہوں گے، ہاں جی تصویریں لگا کے فیس بک کے اوپر اور چینلوں پہ ڈالے جاتے ہیں جی بڑے پہنچے ہوئے فقیر ہیں۔ تو یاد رکھو ایسے آدمی کو خلافت دینا کہ جو اس کا اہل ہی نہیں ہے، تو یاد رکھو قیامت کے دن پیر کی بھی پکڑ ہوگی اور مرید کی بھی پکڑ ہوگی۔ بات دوسری طرف نکل جائے گی، اعلیٰ حضرت کا موضوع چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا حضرت آل رسول میراروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا احمد رضا کو مرید کر لیا سلسلہ برکاتیہ کے اندر، تو آپ قادری اور رضوی کہلاتے ہیں اور برکاتی بھی، تو وہ بہت بڑے ولی تھے آل رسول میراروی رحمت اللہ علیہ۔ جیسے ہی مرید ہوئے تو کہنے لگے جی دستار لاؤ، احمد رضا کو خلافت دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، خلافت! اور اب بیچ میں ہوتے ہیں نا کچھ لوگ بات اعتراض کرنے والے، کہا حضرت ابھی مولوی صاحب آئے ہیں اور ابھی خلافت، فرمایا ہو تم گیلی لکڑیاں ہو، کیا ہو؟ گیلی لکڑیاں ہو، اور گیلی لکڑیوں کو آگ دیر سے لگتی ہے، احمد رضا بالکل تیار ہو کے آئے ہیں، صرف ان کو نسبت کی ضرورت تھی، کہا یہاں تک کہ مرید ہوئے اور ساتھ خلافت بھی عطا کر دی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے آگے چراغ سے چراغ جلتا ہے نا، جو اعلیٰ حضرت کے دامن سے لگتے گئے نا پھر وہ بھی روشن ہوتے گئے۔ مولانا مصطفیٰ رضا خان، مولانا اختر رضا خان، مولانا حشمت علی، مولانا عبدالعلی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، امام شاہ احمد نورانی کے والد، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور فرمایا پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے محدث کھچوچوی رحمت اللہ علیہ، کھچوچا شریف والے سلسلہ اشرفیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے علماء، فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کے زانو تلمس طے کیا، ان کی خدمت میں بیٹھتے تھے، تو مولانا امجد علی رحمت اللہ علیہ، مولانا وسیع احمد محدث صورتی، وہ آئے اعلیٰ حضرت کے پاس، تو بڑے بڑے لوگ، تو حضرت آل رسول میراروی نے فوراً خلافت دے دی اور خلافت دے کے روانہ کر دیا، جاؤ بھائی کام کرو دین کا۔ تو اعلیٰ حضرت آ گئے
اور پھر فرمایا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ پہلی حاضری جو دی ہے وہ اپنے والد کے ساتھ دی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے. یہ لکھتا رہتا ہوں میں اور لکھ کے حوالے کے طور کے اوپر یہ باتیں رکھتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت والد صاحب کے ساتھ پہلی حاضری کے لیے تشریف لے گئے اور جب گئے تو کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. بھائی کوئی بھی حج کے جائے عمرے پہ جائے تو لوگ اصل کہتے ہیں بھائی عمرہ کرنے جا رہا, یہی بولو گے نا بھائی یا میں حج کرنے جا رہا ہوں, تو جواب تو یہی ہونا چاہیے. لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا محبت کا جواب دیا ہے, کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں, کہا مدینے جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں, مدینے جا رہا ہوں. تو کعبے کا نام نہ لیا, عمرے کا نام نہ لیا, حج کا نام نہ لیا, کہ کعبہ نہ آیا زباں پر بس طیبہ ہی کہا, کعبہ نہ آیا زباں پر بس طیبہ ہی کہا. پوچھا کسی نے جب بھی کہ نہضت کدھر کی ہے, آپ سوچیں گے اعلیٰ حضرت نے کعبے کا نام کیوں نہ لیا, عمرے کا نام کیوں نہ لیا, حج کا نام کیوں نہ لیا. وجہ کیا ہے مدینے کی؟ میرے مصطفیٰ کریم جب مکہ سے نکل رہے ہیں دعا کر رہے ہیں, اللہ نے قرآن نازل کیا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. فرمایا محبوب دعا کرو یا اللہ مجھے سلامتی سے لے جا اور ایسی جگہ مجھے عطا فرما کہ مکہ میرا پیارا ہے. مکہ کس کا پیارا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یا اللہ مکہ میرا پیارا ہے اور مدینہ رب کا پیارا ہے. مکہ حضور کا پیارا, یا اللہ مجھے اس جگہ لے جا جو تجھے پیاری چیز لگتی ہے, تیرے نزدیک پیارا ہے. تو حضور نے جب مدینے میں آئے تو سمجھ گئے کہ یہ رب کا پیارا ہے, اس لیے یہاں مجھ محبوب کو اتارا ہے. اس جنگل بیابان کو مرکز ہدایت بنانا تھا, مرکز کائنات بنانا تھا, اور قیامت تک عاشقوں کو جنت کی سنتیں عطا کرنی تھی کہ محبوب کے روزے پہ آتے جاؤ, منظار قبری وجبت لہو شفاعتی کا مظہر بنتے جاؤ. مصطفیٰ کے مزار پرانوار کا روزہ پاک کا دیدار کرنا تمہارا کام ہے, بخشوانا رب سے میں مصطفیٰ کا کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک تشریف لے گئے, حضور نے رحمت والے ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ میرے مدینے کو مکے کے لیے خلیل اللہ کی دعائیں ہیں. یا اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, مولا میں نے اپنے خاندان کو, بیوی بچے کو تیرے حرم کے پاس برکت والے گھر کے پاس ٹھہرا دیا ہے. یا اللہ برکتیں عطا فرما. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس. یا اللہ لوگوں کے دل ان مکے کے اندر جن اولادوں کو, بیوی بچے کو میں نے ٹھہرا دیا, لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے. لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آئے, اور کھینچے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں, لیکن کوئی حاجی حج کرنے والا, عمرہ کرنے والا جب حج کر لیتا ہے یا عمرہ تو اب تڑپ بڑھ جاتی ہے مدینہ الرسول کے لیے, حضور کی بارگاہ. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا, میری زیارت کو فقط جفانی, لوگوں اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے, بے وفائی کی. اور دوسرا نقطہ بھی سمجھایا اعلیٰ حضرت نے, حج کر لو عمرہ کر لو گارنٹی نہیں ہے قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا.
ہاں امید لا تقنطوا من رحمت اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ تو سند مل جاتی ہے، قبول ہو گیا، حج بھی عمرہ بھی قبول ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میرے قبر کی زیارت کرنی، منظار قبری وجبت لہ شفاعتی، قیامت کے دن جس طرح گمشدہ ماں بچے کو تلاش کرتی ہے نا، میں اپنے امتی کو تلاش کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ یا اللہ، خلیل اللہ نے دعا کی، برکتیں دے، پھل بھی دے، ثمرات بھی دے۔ ایک دعا خلیل اللہ کی ہے اور مدینے کے لیے دعا حبیب اللہ کی ہے، یا اللہ اگر مکے کو تو نے ایک برکت دی ہے، میرے مدینے کو دگنی برکتیں عطا فرما، اگر تو نے مکے کو 2 برکتیں دی ہے تو میرے مدینے کو چگنی برکتیں عطا فرما۔ تو اعلیٰ حضرت جب گئے حج کے لیے، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مدینے جا رہا ہوں۔ کعبہ نہ آیا زباں پر بس طیبہ ہی کہا، پوچھا کسی نے جب بھی کہ نوحدت کدھر کی ہے، ان کے تو پہلے رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور پہلی حاضری جب آپ گئے تو وہاں یہ جو کرنسی نوٹ ہوتے ہیں نا، کرنسی نوٹ، تو وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اس طرح حضرت آئے ہیں، یہ دوسری حاضری بلکہ، تو اس کے اوپر بڑی بحث ہو گئی۔ گورنر مدینہ، دیکھو بد عقیدہ ہر جگہ ہی موجود ہے، یہ یاد رکھو، عقیدے کی بات ہم لازم کرتے ہیں، ہاں کوئی اگر اپناتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں اپناتا تو اس کی مرضی، وہ قیامت کے دن اس کا جواب دے ہوگا، لیکن ہم عقیدے کی بات ٹھوک بجا کے کرتے ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس میں کوئی کسی کی بات نہیں ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ گورنر مدینہ کو کسی نے کہہ دیا حضرت وہ ہند سے ایک عالم آیا ہے اور جس نے نبی کے علم کو رب کے علم کے برابر بتایا ہے، یعنی وہ علم غیب نبی کے لیے بھی ثابت کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے پاس گورنر مدینہ نے علماء بھیجے، بھیجاؤ ملو، پہلے چھان بین کرو بھی عقیدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، ظاہر بندہ سفر میں ہوتا ہے تو کتب خانہ تو ساتھ نہیں لے کے جاتا نا، کتابیں تو ساتھ نہیں ہوتی ہے نا، سفر میں ہے۔ تو آپ نے کتنے سو صفحات کے اوپر ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا الدولۃ المکیہ، الدولۃ المکیہ، سینکڑوں صفحات کے اوپر یہ کتاب ہے، اور یہ نبی پاک کے علم غیب کے اوپر ہے، نبی پاک کے علم غیب کے اوپر ہے، اور یہ میں لکھی ہے، یہ پورا تیار کیا ہے کہ نبی پاک کے علم غیب کے اوپر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ لکھا ہے، میں نے نکالا ہے کتاب سے، علم غیب کے اوپر اعلیٰ حضرت نے 14 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ یہ ایک کتاب پوری نبی پاک کے علم کے اوپر ہے، علم غیب عطائی کیا ہے، حقیقی کیا ہے، اس کی تقسیمیں بتائی ہیں، اور الدولۃ المکیہ، اور لکھی بھی کس کے اندر؟ کوئی ہندی زبان کے اندر لکھی، اردو کے اندر لکھی، پنجابی کے اندر۔ اچھا، حضرت کی ایک شان یہ بھی تھی اعلیٰ حضرت کی کہ جب آپ فتویٰ لکھتے نا، کوئی فارسی زبان میں سوال کرتا تو فارسی میں جواب دے دیتے، کوئی عربی میں سوال لکھ کے دیتا تو آپ عربی میں جواب دیتے ہیں، اور کوئی اگر انگریزی میں لکھتے تو انگریزی میں جواب مل جاتا، سنسکرت میں لکھتا تو اس میں جواب مل جاتا، ہندی میں لکھتا تو ہندی میں۔ ایسے لگتا تھا کہ اللہ نے ساری زبانیں اعلیٰ حضرت کو ایسے ہی رٹوا دی ہے، یہ عاشق رسول تھے۔ الدولۃ المکیہ عربی کے اندر حضرت نے لکھی، عربی علماء ہیں، عربی ہی جانیں گے، اردو کو کیسے جانیں گے؟ جب انہوں نے پڑھا نا مل کے تو آشش کر اٹھے اور اعلیٰ حضرت کے ماتھے اور ہاتھ کو چومنے لگے، کہا بڑے بڑے علماء عرب و عجم کے دیکھے ہیں، لیکن خدا کی قسم ایسے لگتا ہے احمد رضا
علوم دینیا کا وہ محفوظ خزانہ ہے، وہ خزانوں کا مالک بنا دیا گیا ہے کہ قلم چل رہی تھی، کتاب کوئی نہیں تھی، اور بلا مبالغہ بغیر کتاب دیکھے کئی سو صفحات پہ دولت مکیہ لکھ کے ان کے حوالے کر دی۔ دیکھو عالم کو عالم جانے ہے، اللہ فرماتا ہے وفوق کل ذی علم عظیم، ہم نے ایک علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہے۔ کہنے لگا حضرت ہمیں سندے حدیث عطا کر دیں، ہمیں سندے مریدی عطا کر دیں، سندے خلافت عطا کر دے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بغیر کتاب دیکھے دولت المکیہ لکھی۔ کرنسی نوٹ کا مسئلہ چل رہا تھا، حضرت کاغذ کے اندر یہ کرنسی نوٹ کا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھائی مجھے 1-1.5 دن دے دو، میں تمہیں بتا دوں گا بھائی کیا ہے۔ 1.5 دن کے اندر طفل الفقیہ فقیہ الفاہم فی احکام کرطاس الدراہم، یہ حضرت نے کئی حدیثوں کے قرآنی آیات کے دلائل دے کے کرنسی نوٹ کی بے و شراء خرید و فروخت جائز ہے لکھ دی، مسئلہ حل کر دیا عرب کے علماء کا۔ یہ جو اب ریال کی صورت میں تم دیکھ رہے ہو یہ کاغذ کی کرنسی ہے، اب تو تمام ملکوں میں یہ چل گئی ہے۔ پہلے چاندی کے دراہم ہوتے تھے اور سونے کے ہیں، اور اسی طرح اشرفیاں چلتی تھی، مختلف سکہ جات چلتے تھے چاندی اور سونے کے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کرنسی نوٹ کاغذ کی صورت میں جائز قرار دیا۔ اور اس حاضری کے اوپر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آؤ سنیو میرے امام کا عقیدہ سنو۔ میرے امام کا عقیدہ بڑا پیارا عقیدہ ہے، یہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، یہ وہی عقیدہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، حضرت بلال کا عقیدہ ہے۔ فرمایا بلال کو کعبے کے اوپر میرے مصطفیٰ کریم نے چڑھا دیا، فرمایا کہ نبی پاک کعبے کے گرد طواف کر رہے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا، فرمایا بلال اذان کہو۔ جس طرف رخ مصطفیٰ جا رہا تھا بلال بھی ادھر رخ کر رہے تھے، اور اعلیٰ حضرت کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اور درود پاک ہی پڑھ لو ذرا بابا سے، اللہ تمہیں مدینے لے جائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، کیسی عشق و محبت ہے۔ اور ایک بات میں بتاؤں بڑی توجہ کے ساتھ، ایک مکہ معظمہ کے سید زادے بڑے عالم، یہ سید محمد مغربی رحمۃ اللہ تعالی، یہ ویسے الجزائر کے رہنے والے تھے لیکن بہت بڑے عالم تھے، اور مکے میں ان کو امامت مل گئی تھی اس وقت۔ اور سید محمد مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اکثر باب السلام کے قریب درس حدیث دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں احمد رضا ہمارے لیے سنیت کی گھسوٹی ہے، سنیت کی کسوٹی ہے۔ وہ کہتے تھے اذا جا رجل من الہند، جب ہندوستان سے کوئی بندہ آتا نا تو ہم اس سے پوچھتے نسألہ، اس سے سوال کرتے ان شیخ احمد رضا خان، کہ احمد رضا خان کے بارے میں کہ جانتا ہے کچھ؟ مدحہ، جب وہ حضرت کی تعریف کرتا تو وہ سمجھ جاتے علمنا انہ من اہل سنہ، ہم پہچان جاتے کہ یہ سنی العقیدہ ہے، یہ کیا ہے؟ سنی العقیدہ ہے۔ وَإِن ذمہ علمنا انہ اہل البدع ھذا هو المعیار عندنا، اور جب وہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت پہ اتر آتا ہم سمجھ جاتا بھائی دوسری پارٹی سے تعلق ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اس وقت جو فتنے چل رہے ہیں یہ ذہن میں رکھ لو، سنیو ذہن میں یہ بات رکھ لو، کیونکہ کچھ ناسبیت سے جا کے مل کے اہل بیت کی محبت میں بغض صحابہ میں صحابہ کی برائیاں کر رہے ہیں، اور کچھ اس وقت ہیں خوارج سے ملے ہوئے ہیں، بد عقیدگی پھیلا رہے ہیں۔ اس وقت اگر تم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اسٹیجوں کے اوپر ایک عالم دوسرے عالم کو برا کہہ رہا ہے، کہتے ہیں جی یہ ناسبی ہو گیا ہے، یہ خارجی ہو گیا ہے، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھاما جائے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھا جائے، اعلیٰ حضرت کی وصیتوں پہ عمل کیا جائے، اور یاد رکھو کہ جو اعلیٰ حضرت کے دامن کو پکڑ لیتا ہے
نہ وہ بدعقیدہ ہوتا ہے، نہ وہ صحابہ کا بے ادب ہوتا ہے، نہ وہ اہل بیت سے منہ پھیرتا ہے۔ فرمایا اعلیٰ حضرت کو جس نے پکڑ لیا اسے محبت صحابہ بھی مل گئی، محبت اہل بیت بھی مل گئی۔ ایسے نہیں کہا کہ ڈال دی قلب میں بھئی عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اب امام کا عقیدہ سناؤں۔ فرمایا میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے فرمایا میزاب رحمت پہ آ کے رک گئے، اور وہاں یہ آپ نے کلام لکھا، اور کیا کہتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے۔ ابھی آئے گا نا میلاد کا مہینہ انشاءاللہ ان قریب شروع ہونے والا ہے، اتوار کو یکم ربیع الاول ہے، اور حضرت سیدنا عبد المطلب کی وہ بات یاد آتی ہے۔ فرمایا جب میرے بہو کے ہاں سیدنا عبداللہ کے گھر میرے پوتے محمد عربی کی ولادت ہوتی ہے، اور میں اپنے بچوں کو لے کے کعبۃ اللہ کی دیواریں کچھ ہیں وہ پرانی ہو گئی تھی اور بسیدہ ہو گئی تھی، ان کی مرمت کے لیے گیا ہوا تھا، تو آپ فرماتے ہیں اسی وقت میں نے دیکھا کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے کعبہ جھکنا شروع ہو جاتا ہے، کعبہ جھکنا شروع ہوتا ہے، اور کس طرف حجرہ آمنہ کی طرف ہے کہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور آپ زمزم جو پیا خوب بجائی پیاس۔ ابھی ہمارے جوید بھائی عمرہ کر کے آئے، اور بہت سارے، آج ہی اشرف صاحب، خدا کی شان دیکھو، یہ کرم نوازیاں ہیں۔ کاش ہمیں بھی ایسا نصیب عطا ہو جائے، 6 مہینے گزار کے آئے، راج کے عمرے بھی کیے اور حج بھی کیا ہے، اور جہاں عاشق جاتے ہیں زمزم پیتے رہتے ہیں، کھجورے کھاؤ زمزم پیو، اور جتنی بار پیو فرمایا کبھی پیٹ بھرتا نہیں ہے، سیرابی نہیں ہوتی ہے، عاشق کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، لیکن فرمایا آب زمزم پیا ہے، اور جس کو زمزم پلایا ہے مدینے والا کہ القیامت کے دن آب کوثر کے جام ضرور عطا کرے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں میرے آب کوثر کے 4 کونے ہیں، اور چاروں پہ میرے 4 یار ہوں گے، اور فرمایا جس طرح آسمان کے ستارے ہیں نا، ایسے کوثر کے وہ جام جو پلائے جائیں گے ان کی تعداد بھی ایسے کٹوروں کی ستاروں کی مانند ہوں گی، اور پھر علی مرتضیٰ پلائیں گے، صدیق اکبر پلائیں گے، فاروق اعظم پلائیں گے، اور عثمان غنی کہ سیدھی سچی بات بتاتے یہ ہے، سچی بات بتاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھلاتے یہ ہے، سچی بات بتاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھلاتے یہ ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں آپ زمزم پیا خوب پیاسیں بجائی ہیں، لیکن آپ فرمایا مدینے والے کے پاس بھی چلے جاؤ زہری پیاس بھی بجھ جاتی ہے، فرمایا دل کی پیاس بھی جاری ہو جاتی، فرمایا دل کی پیاس بھی بجھتی ہے۔ میرے امام احمد رضا کہتے ہیں آپ زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے، آؤ
جود شائے کوثر کا بھی دریا دیکھو. فرمایا دوسری حاضری ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں واجہ شریف میں حاضر ہے. فرمایا کہ عاشق نے ضد کر لی. عاشق نے، اور ضد وہی کرتا ہے جس کو بڑا مان ہو، ہے نا. مان ہوتا ہے تو آدمی ضد کر کے بات منوا لیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے وہاں کمال کیا. فرمایا کہ یوں ہی لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اور عاشق ساری عمر حضور کے دین کی خدمت کی ہے، 65 سالہ زندگی پائی ہے، لیکن امام احمد رضا نے اہل سنت کو 1000 کتابیں عطا فرمائی. درس نظامی کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا، ان کی شروحات جو لکھی ہیں عربی کے اندر 80 کتابوں کی. اور ابھی آپ درس نظامی پڑھ رہے تھے، 8 سال کی عمر میں ہدایت الناف کی شرح لکھ دی ہے. اور 49 فتنوں کا مقابلہ کرنے والا یہ عاشق رسول جو دارالفتہ کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو آخری دم تک فتوے لکھتے رہے. اور میرے امام احمد رضا کی 65 سالہ زندگی کو اگر آپ 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے دین کا کام کرنے والے، 1.5 سے 2 گھنٹے سونے والے، عقل نہیں مانتی ہے. میں کہتا عقل پہ نہ پرکھو، عشق رسول پہ پرکھو. اعلیٰ حضرت جب حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں تو شعر لکھتے ہیں، وہ یوں ہی لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. کوئی پوچھے کیا تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. دل میں خیال آیا آج کرم ہو جائے کہ جن کی ساری زندگی میلاد پڑھتا رہا ہوں، جن کے درود و سلام پڑھتا رہا ہوں، نعتیں پڑھ کے لکھ کے عشق عقیدت محبت پیش کرتا رہا ہوں، آج زہ نصیب دیدار ہو جائے تو کیا کہنا. تو جب یہ شعر لکھا نا تو اس وقت اتنی پابندی نہیں تھی جالیوں کی. آج کل تو شرطے قریب نہیں آنے دیتے، بولتے منہ بھی ادھر نہ کرو، منہ بھی ادھر نہ کرو، ادھر کر لو. جب خلیفہ مہندی آیا نا تو اس وقت امام مالک جو ہے مسجد نبی کے امام تھے. کس کے امام تھے؟ مسجد نبی کے. تو کہا بھائی میں اپنا رخ حضور کی طرف کروں یا کعبے کی طرف کروں؟ کہا یہ تیرے بھی اور تیرے جد امجد آدم علیہ السلام کا قبلہ حضرت محمد مصطفیٰ، انہی کے صدقے ان کی توبہ قبول ہوئی ہے. ان سے منہ پھیر کے کہاں جاؤ گے؟ اسی طرف رخ کر لو. اور جب قبرستان جاؤ تو کسی قبر پہ جاؤ تو اس کے اوپر بھی فقہی مسئلہ یہ ہے کہ چہرہ جو ہے میت کی طرف کرو. چہرہ کس کی طرف کرو؟ عام مومن کی قبر پہ جاؤ تو اس کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ چہرہ قبر کی طرف کرو، پش قبلہ کر لو، کیونکہ میت والے جو صاحب قبر ہے اس کو گردن گھما کے دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ تو عام بندے کی بات ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت تو وہ ہیں جو اپنے مزار سے جہاں چاہے جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں. انہیں اللہ نے یہ مرتبہ عطا کیا ہے. تبھی اسی مقام پہ اعلیٰ حضرت نے یہ کلام، مجھے تو سمجھ آتی ہے، اعلیٰ حضرت نے اسی وقت کے لیے لکھا تھا کہ جب جالیوں کے اوپر نظر تو گئی امام احمد رضا کی تو جالیوں کے اندر پردے ہٹ گئے، حجابات ہٹ گئے، جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا. تبھی تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ. شک ہے اس کے اندر کوئی آپ کو ہے؟ نہیں ہے؟ پھر مل کے پڑھو نا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. مل کے پڑھیے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور ایک مقولہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا. وہ ہم حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ، اور یہی عقیدت اعلیٰ حضرت نے ہمیں دی ہے.
اور آپ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ لکھتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر، واللہ معطی وانا قاسم، پیارے مصطفیٰ جانے جانا سرکار دو عالم فرماتے ہیں رب دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، رب دیتا ہے میں، لیکن یہ نہیں فرمایا کیا نہیں دے سکتا، کیا دے سکتا ہوں اور کتنا دے سکتا ہوں۔ فرمایا یہاں کمی نہیں ہے، کثرت ہے، کہ مال کے کل نے، مال کے خالق کل نے انہیں مال کے کل بنا دیا، خالق کل نے مال کے کل بنا دیا، دونوں جہان ان کے قبضہ و اختیار میں۔ پھر فرماتے اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری حکومت تیری۔ یہ تو اعلیٰ حضرت ہے نا، ہم جیسے نکمے نکھٹو ہم نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ در مصطفیٰ پہ حاجی صاحب بھی آئے ہیں، جو سوال کرو مل جاتا ہے، جو خواہش کرو مل جاتی ہے، وہ تمنا پوری ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم یہ آنکھوں سے منظر دے سکتے، اور جو اللہ کا ولی ہو، عالم با عمل ہو تو کیا کہنے، حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہاں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو دیدار ہوا، اور وہاں آپ نے یہ عقیدہ لے کے گئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اعلیٰ حضرت کو فرمایا تمام پردے ہٹا کر پیارے مصطفیٰ کریم نے اپنے جلوے عطا فرما دیے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، ابھی یہ جو مواد میں نے لکھا ہے ابھی تو اس کے اوپر میں چھڑا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس وقت 49 فتنوں کا مقابلہ کیا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ساری زندگی عشق و محبت، اور یہ کنز الایمان ترجمہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت اہل سنت کے لیے آپ نے بڑی خدمات کی ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب جب 12,000 حجازی کاغذات کا مسودہ جو فتاوی رضویہ کی صورت میں اہل سنت کو ملا، جس کی جلد در جلد ہو کے 33 تک پہنچی ہیں، اب مزید اس کی تخریج ہو رہی ہے، اور ان کی تعداد 60 تک پہنچ چکی ہے۔ کس تک؟ 60۔ اور یہی فتاوی رضویہ ڈاکٹر اقبال دیکھتا ہے، اور ڈاکٹر اقبال کی شاعری آپ پڑھتے ہیں، یہاں فارسی کے اندر ہے اور یہاں پرانی اردو، اور یہ اسکالر بھی تھے، باہر کے ملکوں میں بھی گئے، اور جب اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ پڑھا نا، ڈاکٹر اقبال جیسا آدمی کہتا ہے، ہند والوں اور تم بڑے خوش نصیب ہو کہ احمد رضا کی صورت میں تمہیں دوسرا امام اعظم مل گیا، دوسرا امام اعظم مل گیا ہے۔ اور یہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو 65 سالہ زندگی 1000 کتابیں لکھی، ان کتابوں کو اعلیٰ حضرت کی زندگی سے جوڑا جائے کہ جو بندہ 22 گھنٹے دین کا کام کرتا ہے 1.5-2 گھنٹہ سوتا ہے، اور ایسا عاشق جب وہ 1000 کتابوں کی تصنیف ان کی زندگی کے ساتھ جوڑی جائے تو یوں لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ہر 5 گھنٹے میں اہل سنت کو ایک کتاب دیتے نظر آتے ہیں، ایک کتاب دیتے نظر آتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 65 سالہ زندگی، اور یہ 14ویں صدی کے مجدد، اور حضور فرماتے ہیں کہ ہر صدی کے آخر میں، ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد ہوگا، اور جس کی شہرت علماء نے اس کی نشانیاں رکھی ہیں کہ مجدد کی نشانی یہ ہے کہ آخری صدی کا آخر پائے گا، اور آخر میں وہ دنیا میں شہرت علم کی وجہ سے شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا ہوگا، اور شروع صدی کا وہ کچھ زمانہ پائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ شروع زمانہ بھی پایا، اور کل عمر 65 سال ہے، اور کتنی؟ شروع صدی کے 27 سال 2 مہینے 20 دن پائے۔ کتنے؟ 27 سال 2 مہینے 20 دن، اور 14ویں صدی کے 40 سال 1 ماہ 25 دن، اور یوں 1000 تصنیف بروز جمعہ۔
25 سفر مظفر کو جمعہ کی اذان ہوئی اور ادھر روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی، اور یوں آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور آپ کا مزار آج بھی بریلوی میں مرجع خلائق ہے۔ ہر سال 25 سفر مظفر کو اعلیٰ حضرت کا عرس بریلی میں نہیں پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ دعا ہے جو فکر اعلیٰ حضرت میں نے پیش کی ہے، بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اعلیٰ حضرت کے دامن سے ہم سب کو وابستگی عطا فرمائے۔